اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں اور جتنے بھی حادثے ہوئے، انقلابات آئے، ہر واقعے اور ہر انقلاب کی تاثیر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی گئی، لیکن ہم تاریخ انسانیت میں اور بالخصوص تاریخ اسلام میں ایک ایسے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس کی تاثیر میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور آج بھی یہ واقعہ ہر انصاف رکھنے والے انسان کے دل پہ دستک دے کر اسے جھنجھوڑ کر اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اے منصف انسان، اے انصاف رکھنے والے، اٹھ اور زمانے کے ظالم کے خلاف قیام کر۔ اور یہ واقعہ کربلا ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے کی تاثیر آج تک کیوں اسی انداز سے باقی ہے کہ جس طرح سے اس واقعے کے گزرنے کے کچھ عرصے بعد تھی، اور یہی تاثیر آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اور بالخصوص دنیا کے تمام مسلمان اس واقعے کی یاد کو ہر سال انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو آئیے اس واقعے کو ہم سنتے ہیں سید سجاد کی زبانی، اور اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب سید نفیس حیدر تقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، واقعہ کربلا کے اس جاویدانی سفر میں کتنے مراحل گزرے اور کس طرح سے یہ واقعہ ہم تک پہنچا اور اس کی تاثیر کیوں اور کیسے اب تک باقی رہی ہے، لہذا اس سلسلے میں قبلہ سے ہماری درخواست ہے کہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو قبلہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اور گفتگو کا آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ اب تک زندہ و جاوید ہے، لہذا اس کی وجہ آپ اور اس کا سبب بتانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 10 محرم سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کی شہادت کے بعد ان کے اہل حرم کو اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار طوق پہنا کر امام کی نشانی امام زین العابدین علیہ السلام کی شکل میں اسیر کر لی گئی، اور لوگوں میں اپنی فتح و ظفر کے ڈنکے بجاتے ہوئے جب یزیدی فوج کوفے کے بازاروں میں پہنچی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کام کے ذریعے کہ اہل حرم کو اسیر بنا کر، سید سجاد کو بیڑیاں پہنا کر، اہل حرم کے مال و اموال کو لوٹنے کے بعد اپنی فتح کا پرزور مظاہرہ کیا جائے گا، اور داستان کربلا اور داستان شہادت حسین خاموش ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن یہ سب ان کی بھول تھی۔ یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد یزیدی فوج یہ بھول گئی تھی کہ قید و بند میں اس کو اسیر کیا گیا ہے کہ جن کی زبانیں ذوالفقار کا کام کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو اہل حرم کا ہر بچہ شہادت اور مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو بیان کر رہا تھا، لیکن واقع کربلا کو حیات جاویدہ بخشنے کے لیے جناب زینب کلثوم اور امام سید سجاد نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، تاریخ ان کی تعریف کرتی ہوئی خاموش نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اہل حرم کے اس بے مقنع و چادر قافلے کو، کہ جس کو کوفے میں لوگ دوسری نظر سے دیکھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد اہل حرم کس طرح سے ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں، ایسے میں بیویوں نے
اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی فریب کاریوں کے ذریعے ہمارے بھائی کی مظلومیت کو اور پیغام حسینی کو فراموش کر دو گے۔ جب جناب زینب کبریٰ علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے اہل کوفہ پر وار کرنا شروع کیا تو کوفے کے لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے۔ ایسے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے رونے سے اب کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم پیغام حسینی کو ضبط نہ کرو اور ظالموں کے خلاف قیام نہ کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کو متوجہ کرایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو، انا علی ابن الحسین، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اس حسین ابن علی کا بیٹا ہوں کہ جس کو تم نے دعوت دے کر بلایا تھا، خط لکھ کر بلایا تھا کہ آئیے اور ہماری اصلاح کیجئے اور دین محمدی میں جو خرابیاں لوگ لا رہے ہیں اس کی آپ اصلاح فرمائیے، اس کو حفظ فرمائیے۔ یہاں پہ ایک سوال فوراً ہی اٹھتا ہے قبلہ کہ کیا لوگ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عنوان فرزند رسول اور فرزند علی اور فرزند فاطمہ علیہ السلام کیا نہیں پہچانتے تھے، جو وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اتنے بڑے اس وقت کے مسلمانوں کے مرکز میں؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند نے جو اپنا تعارف اپنے باپ کے ذریعے کرایا ہے، اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ یہ لوگوں کو بتا دینا چاہتے تھے کہ میں اسی کا بیٹا ہوں کہ جس کے باپ کو تم نے اپنی اصلاح کے لیے بلایا تھا اور اس کے ساتھ بے وفائی کی، جس کے نتیجے میں میرے بابا کی شہادت واقع ہوئی۔ اب لہٰذا اس شہادت کو گمنام کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، تاریخ بنانے کے لیے اور صفحہ تاریخ سے مٹانے کے لیے اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے تاکہ اس واقعے کے تازہ بیانات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا جائے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر ہماری زبانوں کو خاموش کر دیں گے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا اپنا صرف اس بات کی طرف تعارف کرانا کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اس حسین ابن علی کا بیٹا جو تمہارا مہمان تھا اور جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے اس کیے پر نادم نہیں ہو جاتے ہو، ضلالت اور رسوائی تمہاری زندگی میں شامل حال رہے گی۔ یہ سننے کے بعد جو بصیرت رکھنے والے افراد تھے ان لوگوں نے امام سے یہ وعدہ کیا کہ اے امام وقت، جو ہے وہ بیدار ہوا، امام وقت، ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم کسی بھی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کسی بھی فرد کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ لوگ بھی عامل بنے جو اس واقع کربلا کے بیانات کو آگے تک پہنچاتے رہے۔ پھر اسی کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو پورے قافلے کو شام لے جایا گیا۔ شام کے بازاروں میں بھی یہی شور تھا کہ خارجیوں نے خروج کیا ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب علیہ مقام نے اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں کو اس بات سے آشنا کرایا کہ ہم کوئی خارجی نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب علیہ مقام کے خطبات شام کی گلیوں میں اس بات کا تعارف کرا رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حمد و ثناء پروردگار عالم کی، اس کے بعد رسالت مآب کا تعارف کرایا اور پھر امام علی علیہ السلام، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ان فضائل و کمالات کو شام کی گلیوں میں بیان کرنا شروع کیا، جہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس شہر میں کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام کو ذلیل و رسوا کیا گیا تھا، اسی شہر میں اپنے دادا کے فضائل اور مناقب اور کمالات کو بیان کر کے امام نے بتایا کہ ہم کسی خاص عام فرد کا نام نہیں اور ہم کسی خارجی اور قیام کرنے والے نہیں، بلکہ ہم اصل دین ہیں، ہمارے ذریعے ہی دین تم تک پہنچا ہے اور جس کو تم آج تک ذلیل و رسوا کرتے آئے ہو وہی دین کا صحیح بانی تھا۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام سے جب ایک شامی نے یہ سوال کیا اور یہ دیکھ کر کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو ذلیل و رسوا کیا، تو جب وہ اپنی بات کو تمام کر چکا تو امام سید سجاد، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق و لنگر تھا، آپ نے اس کی بات کو سرد مقامی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے خاندان کے سامنے، کسی بزرگ خاندان کے سامنے، اس خاندان کے بڑے کے سامنے، ذمہ دار فرد کے سامنے اس کے خاندان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور اللہ کی طرف اس واقعے کو نسبت دی جائے کہ تمہارا ذلیل و رسوا ہونا، اس طرح اسیر ہونا اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ یہ تمام باتیں امام زین العابدین نے صبر کا ضبط کا
مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تیری تمام باتوں کو سنا، کیا تو بھی میری باتوں کو کچھ سنے گا؟ تو اس نے کہا میں تمہاری باتوں کو سنوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ہر روز قرآن پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس آیہ کریمہ کا بھی مطالعہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کیا تو کہا بے شک میں نے اس آیت کو بارہا پڑھا ہے، تو کیا تو نہیں جانتا کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ آیت اہل بیت اطہار کے لیے نازل ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم ہی اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ آپ نے اس شامی کے اتنے زبردست سوال کو قرآن کے ذریعے سے جواب دیا کہ وہ نسبت دینا چاہ رہا تھا کہ اور یہ بتایا کہ جس کو تم اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا ہے، خدا تو ہماری محبت کو اجر رسالت قرار دے رہا ہے اور تم جو ہے اس کو ہمیں ذلیل و رسوا ہونے کا سبب قرار دے رہے ہو۔ امام سجاد علیہ السلام اور جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا باوجود اس کے کہ اسیر تھے اور امام سجاد کو ہتھکڑیوں سے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی فکر کو تو وہ ہتھکڑیاں نہیں پہنا سکتے تھے، ان کی فکر کے گلے میں تو وہ توق نہیں ڈال سکتے تھے، بلکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہی بازار کہ جہاں انہیں خارجی کے عنوان سے لے جایا گیا تھا، وہیں پہ ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس انقلاب کے نتیجے میں کچھ ہی عرصے بعد حکومت یزید جو ہے وہ اس انقلاب کے سیلاب میں بہہ گئی۔ جی، یزیدی فوج امام اعلی مقام کے ہر فرد کے ساتھ وہ سلوک کر رہی تھی جو ایک عام انسان کے ساتھ، جو عام غلام کے ساتھ، ایک عام سے عام عوام الناس کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کو اسیر کرنا، ان کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرنا، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ یہ اس گھر میں پلے بڑے ہیں، یہ ان آغوش کے پروردہ ہیں کہ جہاں پر وہی نازل ہوئی ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھول گئے تھے کہ ان کے جد امجد خطیب توانا تھے، وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کے بابا کی زبان کے اثرات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور خود امام سید سجاد جن کی پیشانی سجدہ شکر الہی سے کبھی نہ اٹھتی تھی، جب ایسی زبان جو ذکر خدا میں مملو ہو تو اس کا اپنا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان بھی ذکر الہی کے بعد کسی کو کوئی ارشادات کرتا ہے تو اس کا اثر عمیق ہوتا ہے۔ چہبے رسے امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو عابدین کی زینت کہا جاتا تھا، جن کو سجدہ کرنے والوں کا سردار کہا جاتا تھا، جب آپ نے اپنے ان خطبوں کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم نے اپنی فتح کا اعلان اگر ہم سننا چاہتے ہو تو اس اذانوں میں سنو، اور یزید سے یہی کہا، جب یزید نے کہا کہ تمہارے بابا کو قتل کر کے ہم جیت گئے، اس کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا اور لوگ منقلب ہونے لگے تو ایک مؤذن کو یہ حکم ملا کہ وہ اذان دے تاکہ امام کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو امام نے فرمایا کہ تم نے تو خود ہماری فتح کا اعلان کر دیا، یزید یہ بتا کہ جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں آ رہا ہے یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ تو ہر طریقے سے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم عام قیدی نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں ہم، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ امام سید سجاد علیہ السلام کے شام جانے کا ہدف بھی یہی تھا، ہدف امام بھی یہی تھا کہ شام ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے جد امجد حضرت امیر المومنین کو بہت ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، ان کے سلسلے میں ہزاروں ممبروں سے بد کلامی کی گئی ہے۔ امام چاہتے تھے کہ ان تمام کے تمام پروپیگنڈا جو امام علی علیہ السلام کے خلاف کیا گیا تھا ان سب کو دوبارہ سے بتانا چاہتے تھے کہ امام کا جب فرزند ایسا ہے تو خود امام کیسے ہوں گے۔ لہٰذا اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب اولیاء مقام نے اپنے اس قافلے کو فتح و ظفر کرتا ہوا یہ قافلہ لوگوں کے دلوں میں اپنی باتوں کو بیٹھاتا ہوا، واقعہ کربلا کو جاویدان بناتا ہوا جب مدینے واپس آیا ہے تو مدینے میں بھی آنے کے بعد امام نے جب لوگوں کے گرد جمع ہو گئے تو امام نے آ کر غمگین آواز میں لوگوں کو آواز دی کہ اے اہل مدینہ، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، تم نہیں جانتے کہ فرزند رسول حسین ابن علی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ان کے اصحاب باوفا کو پیاسا تڑپا تڑپا کے مارا گیا، اور میں یہ کہانی اور یہ سنانے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کربلا اور حسین کی مظلومیت پہ صبح قیامت تک گریہ کیا جائے تو کم ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام کے ان خطبات نے اہل مدینہ کے دلوں کو پسیج کر رکھ دیا اور تمام کا تمام مجمع دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ دستور عمل تھا کہ آپ اپنی نماز اور عبادتوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے نانا کی قبر پہ چلے جایا کرتے تھے۔ رسول اسلام کی قبر پر آنے کے بعد واقعہ کربلا کا بیان کرتے تھے اور لوگ اس کو بے عنوان مجلس سنا کرتے تھے۔ اس میں جو خطبات امام زین العابدین علیہ السلام نے کوفے میں، شام میں اور مدینے میں بیان فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، ان میں خاص اگر آپ توجہ کریں گے تو خاص بات یہ ہمیں ملتی ہے کہ امام نے جو کوفے میں خطبات ارشاد فرمائے ان کا لحن الگ تھا، ان کی آہنگ الگ تھی، اور شام میں جو خطبات بیان فرمائے ان کی آہنگ الگ تھی، اور جو خطبے مدینے میں بیان فرمائے ان کا انداز بیان کچھ اور تھا۔ کوفے میں جو آپ نے امام نے جو ارشاد فرمائے ہیں وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کو پہچانا جاتا تھا، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کو جانا جاتا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام سے اپنا تعارف کروایا۔ السلام کو کوفے والوں نے دعوت کر کے بلایا تھا، تو وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور اس تعارف کے بعد حسین کے مصیبت کو بیان کیا۔ اور جب آپ شام میں آئیں گے تو شام میں آپ دیکھیں گے کہ امام کا 70% خطبہ حمد پروردگار عالم اور رسالت مواب کی تعریفوں کے بعد امام علی علیہ السلام کی فضیلت اور کمالات کو بیان کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ امام کا ہدف یہی تھا کہ شام میں امام علی علیہ السلام کے خلاف بہت سی باتیں بیان کی گئی تھیں، ان سب باتوں کو رد کرنا تھا اور وہاں پر امام کے کمالات کو بیان کرنا تھا۔ پھر یہی امام جب مدینے میں آتا ہے تو یہاں پر حمد پروردگار عالم کے بعد اور رسالت مواب کی تعریفوں کے بعد امام سید سجاد یہ نہیں بیان فرماتے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، یا کمالات اور فضائل امیر المومنین بیان نہیں کرتے، چونکہ اہل مدینہ ان کے کمالات سے واقف تھے۔ وہاں آنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کا طرز اس طرح سے تھا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت بھری داستان کو بیان کرنا تھا، کیونکہ مدینہ کوفے سے کافی دور تھا، اور اس وقت میں اتنی دوری پر امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو اپنی گریہ آنکھوں کے ذریعے، اپنی لرزتی ہوئی زبان کے ذریعے اس طرح سے بیان کیا گیا کہ مدینے میں بڑے ہونے والے بچے جب جوانی اور شباب پر پہنچے تو جب حسین کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یعنی امام سجاد علیہ السلام کی یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بے شک یہ واقعہ کربلا گمنام اندھیروں میں کھو گیا ہوتا اگر اس پہ با اثر ذات اور با اثر زبان کا کردار شامل حال نہ رہا ہوتا، کیونکہ امام سید سجاد کی زبان ذکر الہی سے مملو تھی، اور خود قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین ابن علی کی زبان بھی حمد پروردگار عالم کرتی ہوئی اس دنیا سے خاموش کی گئی، اور پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرا ذکر کرے گا تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ پروردگار عالم نے امام سید سجاد کی ان قربانیوں کے نتیجے میں اس واقعہ کربلا کو اس طرح زندہ و جاوید کر دیا کہ جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی زبان میں جب وہ واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے تو حسین کی مظلومیت سن 61 ہجری کی طرح زندہ و جاوید ہو جاتی ہے۔ ہر آنکھ آنسو بہائے بغیر خاموش نہیں رہتی، دل تڑپ کر رہ جاتے ہیں، اور ہر دور کا انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر آمادہ ہوتا ہے۔ ان سب میں بہت سے عوامل ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ واقعہ کربلا کو امام نے کس طرح سے زندہ و جاوید بنا دیا۔ یہ آغاز جاویدانی واقعہ کربلا ہے کہ جس کو آج ہم آپ نے کے درمیان بیان کیا۔ اور عزیزوں، واقعہ کربلا کسی عام واقعے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان ساز اور دل سوز واقعہ ہے کہ جس میں انسان اپنے دل اور دماغ پر قابو پاتے ہوئے اگر عمل کرے تو واقعہ کربلا کے اندر ہزاروں ایسے عبرتیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو آزاد اور زندہ و جاوید بنا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دی، صحت دے۔ ناظرین، ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس
ان جملوں کے ساتھ کہ وہ کبھی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے پڑھی ہے کربلا۔ مٹ گئے ٹکرا کے کتنے شاہزادوں کے غرور، آج بھی کوہ عمل بن کر کھڑی ہے کربلا۔ تو ناظرین، کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام علی بن الحسین سید سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کربلا کے واقعے کو سننا ہوگا اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ان سے ہمیں کربلا کو سمجھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ پروگرام ہمارا جاری ہے، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کربلا کی کہانی سید سجاد کی زبانی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔